اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم۔ سامعین حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم کچھ دوستوں کی طرف سے سوالات موصول ہوئے تھے، ان کے جوابات دینے جا رہے ہیں، اور ہمیں ان سوال و جوابات جو لاسٹ میں ویڈیو میں آئیں گے آپ ویڈیو کے اینڈ تک ہم ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا۔ تو ہماری اس ویڈیو کے اندر ہم نے آج اس دوست کی طرف سے جو سوال ہوا تھا وہ ہم نے پہلے لائیو سیشن میں بھی مختصر اس کا جواب دیا تھا، تو آج ہم اس میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گے تاکہ اس بھائی کو بھی رہنمائی ہو جائے اور دیگر دوستوں کو بھی اس بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جا سکے۔ تو ان بھائی نے یہ سوال ہم سے کیا تھا کہ اگر کسی کمپلینر کا جو استغاثے کا کمپلینر تھا یا وہ FIR کا کمپلینر تھا راضی نامہ ہو جاتا ہے اس کیس کے اندر، تو اس کو کیا مطلب اس کو سزا ہوگی یا نہ ہوگی، اور اس کے علاوہ اس نے یہ سوال بیچ میں پوچھا تھا کہ کب اس کو کیسے کن جرائم میں اجازت درکار ہوگی یا یہ ہمیں اوپرلی ہم کر سکتے۔ تو برادر بات یہ ہے کہ سارے سیکشن ایسے نہیں ہیں جن میں آپ کو کورٹ کی اجازت نہیں لینی پڑتی، کچھ سیکشن ایسے ہیں جن میں آپ کو کورٹ سے اجازت لینا ضروری ہے، اور ایسے جرائم جن میں متاثرہ پارٹی کی طرف سے صلح کر بھی لیں تو اس جرم کے قابل صلح جرم ہو یا اس میں مطلب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو 345 سیکشن ڈیل کرتا ہے، یہ کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہوتے ہیں، ان میں تمام جرائم جو ہوتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں 345 کے اندر کہ اگر ایک متاثرہ فریق جو شخص ہے ملزم سے صلح کر لیتا ہے تو اس عدالت اس کو ایکویٹل کر دیتی ہے، کیونکہ رابطہ فوجداری کے سیکشن 345 میں بتایا گیا کہ چند جرائم ایسے ہیں جن کے بتانے کے، یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے تعزیرات پاکستان کے سیکشن 352 355 اور 358 کے تحت اگر جرم کسی شخص کے دوسرے شخص پر حملہ کیا گیا ہو، یا اگر سیکشن اس میں کیا گیا ہو تعزیرات پاکستان کا سیکشن 374 بھی اس میں انوالو ہو، یا اس میں کسی جرم کی نیت سے زبردستی مزدور بنایا گیا ہو، یا سیکشن 447 48 کا مطلب کسی گھر میں داخل ہوا ہو، یا کسی 148 49 یا جرم کی نیت سے یا حتیٰ عزت کی بنا پر، یا سیکشن اس نے کوئی جو اس میں وہ راضی نامہ کیا جا سکتا ہو، ایک بندے کی پرسنل تھریٹ کیا اس نے، اس میں تو وہ راضی نامہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا جرم ہے جو اس نے ملکی اسٹیٹ کی بنا پر کیا ہے، مطلب ایسا سیکشن ہے جو سیکشن 345 ضابطہ فوجداری کے سیکشن میں بتایا گیا جرائم جو ہیں ان کے علاوہ ان میں راضی نامہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اجازت لینا ضروری ہے، جن میں اسقاط حمل ہے، اسقاط جنین ہے، 370 ہے، 337 ہے، 338 ہے، 302۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو جرائم ہیں ان میں زیادہ تر ڈیفامیشن جو دیگر جو ایسے جرائم ہوتے ہیں جو سمپل نوعیت کے ہوتے ہیں ان میں آپ اجازت نامہ لیے بغیر بھی اس میں آپ راضی نامہ کمپرومائز کر سکتے ہیں پارٹیز آپس میں، اور اس کو باقاعدہ کورٹ کو آپ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ہمارے درمیان کمپرومائز ہو گیا ہے، اس میں وہ ایگزیبٹ کیا جاتا ہے جو اگر آپ کا راضی نامہ ہے، اگر وہ تحریری صورت میں ہے، یا وہ کورٹ کے اندر بیان دے دیتے ہیں جو کمپلینٹ ہے، تو اس سے بھی آپ کا جو ہے نا مسئلہ وہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا اوفینس کیا ہے جیسا کہ کوئی اسٹیٹ کے خلاف ہے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر گورنمنٹ کے خلاف کیا آپ نے، یا کوئی آرمی کے خلاف، یا کوئی ایسا نوعیت کا آپ نے جرم کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کورٹ کی اجازت لیا جانا ضروری ہے۔ وہ کیونکہ کسی شخص کے ساتھ تو آپ نے تھریٹ کر دیا تھا، وہ تو پرسنل تھریٹ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو اسٹیٹ کے خلاف جرائم ہیں ان میں آپ کو کورٹ کے اجازت نامہ اور دیگر مسائلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قانونی رستہ اختیار کیجیے گا، اور جرائم کے میرے برادر کا جو سوال کا جواب بھی اس میں آ گیا ہوگا یقینی طور پر کہ بھئی اس کے جو ان کے اوپر جو جرائم تھا اس کے سیکشن کے مطابق وہ صلح کر سکتے ہیں، اور وہ کورٹ کو بتائیں، اور کورٹ کو بتانے کے بعد وہ اپنا ریلیف لے سکتے ہیں، کیونکہ قانون کے اندر بھی ہمیشہ ایک نرم رستہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ دوبارہ ریپیٹڈ کرائم نہ کریں اور سوسائٹی کے اندر اس قسم کی حرکتیں نہ کریں تو انشاءاللہ ایک اچھے شہری بن کر رہیں تو یقینی طور پر قانون کی گرفت سے آپ بچے رہیں گے۔ تو اس کے بعد آپ ہم وہ سوالوں کے کوشچن اینڈ آنسر کی طرف جائیں، اس سے قبل آپ سے وہی ریکویسٹ کریں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال و جوابات کے سیشن کی طرف۔ تو دوستوں کی طرف سے جو سوال و جوابات ہوئے تھے، تو میرے دوست کی طرف سے سوال ہوا تھا کہ جو ویڈیو فلم بناتے ہیں ہم اکثر سوشل میڈیا میں بنائی جاتی ہیں، یہاں پر آج کل سوشل میڈیا میں انسٹاگرام
اور ٹکی ٹکی اور دیگر کافی سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم موجود ہیں وہاں پر ریلز وغیرہ بن رہی ہیں اور لوگ اپنے کیمرے سے شوٹ کرتے ہیں. مختلف اس میں ایڈیٹنگ سافٹ ویئرس بھی یوز ہو رہے ہیں اور اس میں کمپائلر ہو رہے ہیں، ڈیولپر ہو رہے ہیں. تو اگر اس میں یہ جب اس پروگرامنگ کی اس کمپیوٹرائز دور کے اندر اگر کوئی آپ ویڈیو بناتے ہیں تو اس کو بطور ایویڈنس اگر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ ریئل کیمرے سے ہو، ایڈٹ کی ہوئی نہ ہو، کیونکہ اس کی فورینسک ہو سکتی ہے اور بعد میں آپ کو رانگ ایویڈنس کی صورت میں جرمانہ اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ہمیشہ آپ ریئل اگر ویڈیو کو بناتے ہیں کسی ایویڈنس کی، کسی وقوعے کی، تو اس کو آپ کورٹ میں ایگزیبٹ کروا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ جس بندے نے ویڈیو بنائی ہے اس کو بطور آپ نے گواہ پیش کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ اس کو نہیں پیش کیے جائیں گے ایسی شہادت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. اس پہ ایک اصلاح بھی موجود ہے، وہ میں آپ کو کوٹ کرتا چلتا ہوں 2013 PCRLJ 76. اور اس کے ساتھ نیکسٹ جو تھا انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو کونسل ہوتا ہے کوئی بندہ ہائر کر لیتا ہے، وہ کونسل کی کوئی ایسی مسائل ہوتے ہیں یا آؤٹ آف اسٹیشن سے کوئی وکیل کونسل حاضر ہائر کر لیتا ہے کوئی شخص کسی کیس میں، تو وہ وہاں پر نہ پہنچ سکتا ہے، تو وہاں بار بار ایڈجرمنٹ لی جاتی ہے کورٹ سے، یا کوئی ایسا مسائل کا سامنا ہوا اس شخص کو کہ وہاں پر وہ ایڈجرمنٹ لیتا رہا. تو اس میں ایک اصلاح بھی موجود ہے کہ کورٹ کو یہ چاہیے کہ بجائے کہ اس کی وہ رائٹ کلوز کرے، اس کے لیے گورنمنٹ کے خرچے پر ایک کونسل ہائر کرے اور اس کورٹ کا جو کیس پروسیجر ہے اس کو وہ اپنا کنٹینیو کرے. تو اس میں ایک اصلاح موجود ہے 2011 SCMR سپریم کورٹ کا 23 پیج ہے اس کا. اور اس پہ ایک اور بھی ایک اصلاح میں ساتھ ساتھ آپ کو ڈسکس کرتا چلتا ہوں کہ اگر کسی گواہ پر جرح نہ کی گئی ہو تو اس کی شہادت جو ہے وہ درست تسلیم کی جائے گی، اور گواہ کے جس حصے تک جرح نہ کریں گے وہ بھی حصہ تسلیم کیا جائے گا اگر اس نے کوئی سی حصے کو چھوڑ دیا ہے بطور دوران ایویڈنس. کیونکہ جو کراس ایگزامینیشن ہے، جرح ہے، وہ ایک اہم کمپوننٹ ہے اور کیس کے اندر جو اصل حقائق کو سامنے لانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اور قانون کے مطابق ہم اس میں ایک جو کہتے ہیں ڈبل ایچ ویپن بھی ہے. تو آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر جرح کے اندر اگر آپ نے جرح ہی اس کو ایویڈنس پہ نہیں ہوئی ہے تو اس کی جو شہادت تھی اس کو درست تسلیم کیا جائے گا. اس پہ کیس لا ہے 2014 PCRLJ 1649 پیج ہے، آپ اس کے اصلاح کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کے اندر کوئی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ مجھ سے دوبارہ بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل معلومات لے سکتے ہیں. اور ہماری آپ میرے سے میرے واٹس ایپ نمبر پر 03017596 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی اسپیشل سیکشن کے حوالے سے کوئی ویڈیوز آپ بنانا چاہتے ہوں گے تب بھی آپ کو مجھے میسج کیجیے کہ ہم یقینی طور انشاءاللہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کو بھی وہ ہمارا لائیو ٹوگیدر والا آپشن والا مسئلہ تھوڑا سا اس میں ایرر ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم نے ریکویسٹ فیڈ بیک کیا ہوا ہے. اگر جلدی ہمیں یوٹیوب ٹیم جو ہے ہمارے اس مسئلے کو حل کر لے گی اور لائیو ٹوگیدر کے اندر انشاءاللہ پروگرام کے اندر آپ دوستوں کو اپنے سوال جوابات بھی دیں گے لائیو. اور انشاءاللہ دوستوں کو ملک بھر سے جو ہمارے وائس آف لائر کے دوست ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں تو یقینی طور پر ان کو اپنے لائیو سیشن میں سوال جوابات کے سیشن میں اور دیگر جو ہمارے پروگرام لائیو چلتے ہیں ان کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کروائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام دوستوں کے قانونی رہنمائی بھی دیتے رہیں گے. اور پھر لاسٹ میں ہم آپ کو پھر وہی ڈیسیژن کروں گا میں آپ کو، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ایسا ادارہ ہے جو آرٹیکل کے مطابق آپ قانون کے آئین کے مطابق آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس تھے اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، یا وہ آپ کے جو کام تھے اس کو کرنے پہ رکاوٹ آ رہا ہے، ہمیشہ آپ کو کوئی ایسا میٹر ہوتا ہے تو آپ اپنا کونسل سے رابطہ کیجیے گا. کیونکہ کونسل ہی ایسا شخص ہے جو ایک پروفیشنل ہے، وہ ایک وکیل ہی آپ کو ان مسائل کا سلوشن بتا سکتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. میں آپ تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو، آپ کی فیملی ممبران کو اپنے زمان میں رکھے. والسلام. پاکستان پائندہ باد.